والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ تمام طالبات کو یہاں پر دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم اس علم کو سیکھ رہے ہیں جو براہ راست قرآن و سنت کو اور شریعت کو سمجھنے کا اصل ماخذ، اصل سبب اور اصل ذریعہ ہے، وہ ہے علم صرف اور علم نحو۔ اگر ہم ان چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں، ان چیزوں کو جان جاتے ہیں، تو قرآن و حدیث کو سمجھنا، قرآن و حدیث میں جو اسرار و رموز ہیں اس کو جاننا، قرآن و حدیث کے احکامات کو سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائیں گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے شوق اور ذوق میں مزید اضافہ کرے، اللہ رب العالمین آپ کے وقت کی قربانی کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ رب العالمین اس علم کے فائدے کو آپ کی زندگی میں عام کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے عزیز طالبات، آج ہم پڑھ رہے تھے ہم مثال کا مطلب کیا ہے؟ جو معطل ایک حرف کی قسموں میں سے ہے نا؟ تو دیکھیے جس میں کیا ہے فا کلمے میں حرف علت ہو، مثال اسی کو کہا جاتا ہے جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو۔ اب دیکھیے قاعدہ نمبر 4 آج ہم پڑھیں گے، اس میں قاعدہ میزانون ہے۔ میزانون کا کیا قاعدہ ہے؟ میزانون اصل میں کیسا تھا اور یہ میزانون کس طرح ایسے بنا، اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے جو واو ساکن غیر مدغم ہو، غیر مدغم منے کیا؟ ملا ہوا نہ ہو، چھپا ہوا، ادغام بولتے ہیں نا، کسی سے کسی کو ہم لوگ ملا دیتے ہیں، تجوید میں ہم لوگوں نے پڑھا ادغام کرنا ہے نا، مطلب کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر اس کی آواز کو کیا ہے؟ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر واو ساکن غیر مدغم ہو، ملا ہوا نہ ہو واو ساکن، اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو، ہے نا، اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب آئیے یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو اس انداز سے سمجھتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ یہ میوزانن بنا کیا؟ یہ میزانن بنانا، میزانن بنا۔ اچھا، ہم لوگوں کو معلوم ہے وزن کرنے کے معنی میں آتا ہے، ناپنے اور تولنے کے معنی میں آتا ہے، اسی سے بنا ہے میزان، ناپنے اور تولنے کا آلہ۔ اس میں آلہ ہم لوگوں نے پڑھا نا، دیکھیے صیغہ اس میں آلہ، اس میں آلہ کا یہ صیغہ ہے نا۔ میزان ان کیا ہے؟ اس میں آلہ ہے، ناپنے اور تولنے کا آلہ، ناپنے اور تولنے کا انسٹرومنٹ جس کو کہتے ہیں ہم، آلہ، سمجھ رہے نا، ناپ تول جس سے ہم کرتے ہیں۔ تو میزان اصل میں کیسا تھا؟ میوزان تھا۔ کیسے جانیں گے جی میوزان تھا؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے، اگر حروف اصلی کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا۔ اچھا، اب آئیے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے جی، مثال کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ مثال کا ڈیفینیشن یہ ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، جس کے حروف اصلی کے فا کلمہ میں حرف علت، یہاں دکھ رہا حرف علت جی، دکھ رہا نا؟ دیکھیے فا کلمہ میں حرف علت ہے، تو یہ مثال کی مثال ہے، مثال کا اگزامپل ہے یہ۔ تو وزن سے اگر ہم اس میں آلہ بناتے ہیں تو میوزان ہوتا ہے، میوزان کو پڑھنے میں بھاری ہے، دشواری ہے، تو اس کو میزان بنایا گیا۔ تو میزان بھائی یوں ہی نہیں بن گیا، وہ اس کے لیے
نحویوں نے، صرفیوں نے، جنہوں نے عربی گرامر کو مرتب کیا ہے، ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ قاعدہ ضرور بنایا ہے۔ اب قاعدہ کیا ہے دیکھیے، جو واو ساکن ہو، پہلا پوائنٹ کیا ہے، جو واو ساکن ہو، دیکھیے یہاں پر واو آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے، میوزان ان میں واو ساکن نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز کیا بتائی گئی، دوسرا پوائنٹ کیا بتایا گیا، غیر مدغم ہو، غیر مدغم مانے صاف ہو، ظاہر ہو، یعنی واو الگ سے نظر آ رہی ہو، کسی حرف میں یہ ضم نہ کیا گیا ہو، کسی حرف میں یہ ملایا نہ گیا ہو۔ دیکھیے الگ ہے، می الگ ہے، زا الگ ہے، ایک دم کسی سے یہ اٹیچڈ نہیں ہے، کسی سے اس کی آواز کو ہم ملا نہیں رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، نیو زان، دو چیزیں، واو ساکن کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد غیر مدغم ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو تو میم پر کسرہ ہے جی، میم پر کسرہ ہے نا، تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا واو کس کو قبول کرتا ہے جی، پیش کو قبول کرتا ہے، یا کس کو قبول کرتا ہے، زیر کو قبول کرتا ہے، الف کس کو قبول کرتا ہے، زبر کو قبول کرتا ہے، اس سے پہلے پڑھانا، تو یہ عربوں کے لیے کیا مشکل اور بھاری ہونے لگی یہ چیز میوزان کہنا، تو اس کو کیا کر دیے ہم نے، یا میں کنورٹ کر دیا، تو کیا ہو گیا، میزان، میزان، دیکھ رہے ہیں کیسا، بس سمپل سا قاعدہ ہے، اصل میں وزن سے اس میں آلہ میوزان تھا، لیکن واو ساکن ہے، اور یہ واو ساکن کیا ہے، غیر مدغم ہے، کسی سے مل نہیں رہا ہے، کسی میں اٹیچڈ نہیں ہے، کسی میں ضم نہیں ہوا ہے، وہ ہے نا، اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس واو کو ہم کیا ہے، یا سے بدل دیے، تو کیا ہو گیا جی، یہ ہو گیا میزان، یہ کیا ہو گیا جی، میزان۔ اب دیکھیے واو یا کسرہ سے بدل دیا گیا، یہاں پر دیکھیے مثال دیا ہے، میوزان سے میزان بنا، وضاحت اس کی کر دی گئی، ہم نے آپ کو لکھ کر وضاحت کیا، اب یہاں ایک ایک کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھیے واو ساکن و غیر مدغم ہے، دیکھیے اس الکر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہاں واو ساکن بھی ہے اور غیر مدغم ہے، ادغام کسی سے نہیں ہو رہا ہے، کسی سے میں نہیں ہو رہا ہے، کسی میں یہ ضم نہیں ہو رہا ہے، اٹیچڈ نہیں ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہے، اس لیے واو یا سے بدل دیا تو میزان ہو گیا، سمجھ گئے بات، چلیے ایک دم ایزی ہے، پھر اور بھی ہم مثالیں دیں گے انشاءاللہ، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیز اس طرح کیسے ہو رہی ہے۔ چلیے اوپر کیجئے جی، اس کے بعد کیا ہے، یوجل صیغہ امر سے ایجل، یوجل وجلا سے ہے، یہ ایجل مانے ڈرنا، او جلا مانے ڈرنا، ایجل تو ڈر، صیغہ امر ہے، یوجل ہے اصل میں، دیکھیے یہ اس کا بھی اگر آپ حروف اصلی لیں گے تو وجلا ہے، یجلا نہیں ہے، یہ جو ایجل ہے یجلا نہیں ہے، وجلا ڈرنے کے معنی میں، او جلا سے، او جلا، وجلا، او جلا ہے، ٹھیک ہے، چلیے یہ رباعی ہے، چلیے دیکھیے یو جل میں واو ساکن ہے نا جی، واو ساکن یہاں دیکھیے، یو جل یہاں لکھتے ہیں، یو جل واو ساکن ہے، چلیے واو ساکن ہے، غیر مدغم ہے، کسی میں ضم نہیں ہے، کسی میں کیا ہے، یہ گھس نہیں رہا ہے، ضم نہیں ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اس سے پہلے دیکھیے الف میں کسرہ ہے، حمزہ میں کسرہ ہے، دیکھیے اس کو الف نہیں بولیں گے، ہم نے بتایا تھا نا، حمزہ اس میں حرکت آتا، الف میں حرکت نہیں آتا، اور کبھی بھی شروع میں نہیں آتا حمزہ، الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، اگر ہم نے کہیں پر حمزہ کہہ بھی دیا ہے اگر فلو میں پڑھائی کے دوران، تو اس کو سمجھیے گا کہ شیخ سے سبقت لسانی ہو گئی ہے نا، یہ ہمیشہ کیا حمزہ رہتا، ہم نے دو چیزیں بتائی تھی، ایک تو حرکت نہیں ہوتی ہے، اور دوسری چیز ہم نے یہ بھی بتایا تھا کبھی شروع میں نہیں آتا، وہ الف کبھی شروع میں نہیں آتا، تو اس لیے واو کو یا سے بدلا تو ایجل ہو گیا، ایجل ہو گیا، کیا ہو گیا جی، ایجل، وہی قاعدہ ہے۔
اب آئیے دیکھتے ہیں، ہم لوگ چند مثالیں لیتے ہیں، ہے نا. وقت، وقت سمجھتے ہیں نا، وقت. ٹھیک ہے، اسی سے بنتا ہے میقات. بولتے ہیں نا ہم لوگ میقات، جگہ مقررہ، وقت. میقات جہاں پر وقت مقرر کیا جاتا ہے. تو میقات میں دیکھیے واو ہے، حروف اصلیہ نہیں ہے. اصل میں کیا تھا یہ؟ اصل میں تھا میوقات. میوقات تھا. کیا تھا جی؟ میوقات، ہے نا. میوقات تھا. دیکھیے کیا ہو گیا جی؟ واو ساکن ہے، غیر مدغم ہے، تو اس واو کو ہم نے کیا کیا؟ یا سے بدل دیا. تو کیا ہو گیا؟ میقات ہو گیا نا. اسی طرح ایک لفظ ہے وعدہ. لکھ کر بتائیے اب، وعدہ اصل میں کیا تھا بتائیے؟ وعدہ، وعدہ کرنا، عہد و پیمان کرنا، وعدہ کرتے ہیں نا جی. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ کوئی لکھ کر بتائیے جلدی. اصل میں یہ تھا ایسا، میوعاد تھا. میوعاد، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے. بس میوعاد تھا. تو واو ساکن غیر مدغم ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے کسرہ ہے. دیکھیے تو کیا بن گیا؟ میعاد. وعدے کی جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، میقات بھی استعمال ہوا ہے، میعاد بھی استعمال ہوا ہے. وعدے کی جگہ، وعدہ کا وقت استعمال ہوا ہے نا جی قرآن مجید میں. تو اصل میں یہ میوعاد تھا. اچھا، اور ایک چیز کچھ ناعاقبت اندیش لوگ مناتے ہیں، ولدا. اصل میں کیا تھا یہ؟ میولاد. میولاد، میولاد سے کیا بنا؟ میلاد. بناتے نا میلاد لوگ، میلاد نبی، جو کہ غلط ہے. ولدا سے دیکھیے ولدا، حروف اصلی آ گیا. تو کیا ہوا یہاں پر؟ تبدیلی کیا آئی جی؟ اصل میں کیا تھا؟ واو ساکین تھا، غیر مدغم تھا، اس سے پہلے کسرا تھا. تو کسرا نے یا کو بلا لیا، آؤ جی میرے پاس، مجھے واو اچھا نہیں لگتا، واو کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا، میرے لیے یا کمفرٹیبل ہے. بول رہا ہے یہ زیر، یہ کسرا، تو بن گیا یہ میلاد. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک زبردست عہد و پیمان ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انہوں نے ایک سمجھیے عہد و پیمان، ایک دستور نامہ بنایا تھا، جو اسلامی شریعت کی لگتا ہے سب سے پہلا دستور نامہ تھا. اس کا نام کوئی بتا پائیں گے؟ مدینے میں ہوا تھا، جو یہودیوں اور دیگر قبائل وغیرہ کے ساتھ مل کر آپ نے ایک عہد و پیمان کیا تھا، بنایا تھا ایک چیز. کیا ہے وہ؟ یس، ماشاء اللہ، خدیجہ بیگم، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. میثاق مدینہ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ میثاق مدینہ یہ ایک دستور کی حیثیت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دستور بنا تھا یہاں پر کہ کیسا رہنا ہے. مدینے میں اگر تم رہو گے، اسلامی ریاست میں رہو گے، یہودیوں کے کیا عہد و پیمان تھے ان کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کیا عہد و پیمان تھے. یہ میثاق کا معنی کیا ہے؟ عہد نامہ، پکا عہد. سمجھ رہے نا؟ دستور. تو میثاق کا اصل حرف کیا ہے جی؟ اس کا مادہ اصلیہ کیسے نکالیں گے آپ؟ وثاقا. وثاقا، ماشاء اللہ، وثاقا. وثاقا مانے کیا ہے؟ مضبوط ہونا. بالعروۃ الوثقا کہا، مضبوط کڑے سے کیا ہے؟
لنفصام لها جس میں کوئی یہ نہیں ہے. وثق مضبوطی کے معنی میں. تو وثق اصل میں کیا تھا؟ ایسا تھا میوثاق تھا. کیا تھا؟ میوثاق. واو ساکین غیر مدغم. اس سے پہلے کسرہ. تو نے بولا مجھے واو کے ساتھ نہیں رہنا یا کے ساتھ رہنا. تو میثاق پکا عہد و پیمان. پکا عہد، پکا میثاق مضبوط عہد. سمجھ گئے؟ تو دیکھیے کس طرح تعلیل ہوتے ہیں. یہ قاعدہ نمبر 4 ہم لوگوں نے اب دیکھ لیا. اب آئیے قاعدہ نمبر 5 دیکھتے ہیں. قاعدہ بس تھوڑا سا اس میں کیا ہے چینجز ہے. جو یا ساکن ہو، وہاں پر کیا پڑھے تھے؟ جو واو ساکن ہو. یہاں پر کیا ہے؟ جو یا ساکن ہو غیر مدغم ہو. وہاں پر واو غیر مدغم تھا یعنی کسی سے ضم نہیں ہو رہا تھا. اور یہاں پر کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ غیر مدغم ہو اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ ہو. ابھی جسٹ ہم نے بتایا کہ ضمہ کیا ہے. ضمہ بولتا میں اسے دوستی کروں گا، واو میرے لیے کمفرٹیبل ہے، لیکن کسرا بولتا ہے میرے لیے یا کمفرٹیبل ہے. تو یہاں پر ما ہے تو واو سے بدل دیا جاتا ہے اس یا کو. یہ جو یا ہے اس کو ہے واو میں کنورٹ کرتا جاتا ہے. بس تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر. وہاں پر کیا تھا؟ واو ساکن تھا، اس سے پہلے کسرا تھا، اس سے پہلے زیر تھا تو یا سے. یہاں پر کیا ہے؟ یا ساکن ہے. یہاں پر یا غیر مدغم میں اس سے پہلے کیا پیش ہے تو واو سے بدلے. بس اتنا ہی فرق ہے یہاں پر. دیکھیے مویقنن. مویقنن پڑھنے میں کیا ہے؟ تھوڑی سی دشواری ہے. میم کے بعد یا کو پڑھنا عرب کے لیے کیا ہے؟ دشوار. ثقل پیدا، بھاری پن لگتا ہے ان کو، ثقل پیدا ہوتا ہے. جی دیکھیے موقنون سے موقنون کیسا ہوا؟ موقنون سے دیکھیے میم یا قاف نون. میم کے پر پیش ہے، یا کے اوپر جو ہے اس کے بعد کیا ہے؟ قاف میں زیر ہے. یہ موقنون. موقنون کا اصل مادہ کیا ہے جی؟ موقنون کا اصل مادہ کیا ہے؟ یا قاف نون. یقین اسی سے ہے. ہاں چلیے تو نون ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہاں پر یا ساکن ہے. یا ساکن ہے دکھ رہا ہے آپ کو؟ موئن میں یا ساکن ہے. ٹھیک ہے. غیر مدغم ہے. مدغم ادغامی کسی کا نہیں ہو. مدغم ہے نا، ادغام بھی کسی کے ساتھ نہیں رہا ہے. اب کیا کرنا؟ اس سے پہلے ضمہ ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے. تو بولا ضمہ کے منفٹ نہیں لگتا ہے، ہم کو واو چاہیے. تو ہو گیا دیکھیے موقنن. موقنن ہو گیا. تو موقنن ہو گیا. سمجھ گئے؟ اب اس کی ایک دوسری مثال لے لیجیے. کیا ہے؟ یو سیرو سے یو سیرو اوپر کی تھوڑا سا ہو گیا. یو سیرو سے یو سیرو. یہ بھی یسارا آسانی کے معنی میں. یسارا معنی میں دیکھیے یہ ہے سین ہے را. سمجھ رہے نا؟ تو یو سیرو میں دیکھیے یو سیرو میں کیا ہے؟ یا ساکن ہے. یا دیکھیے ساکن ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ غیر مدغم ہے. یا ساکن کے ساتھ ساتھ غیر مدغم ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے اس میں جی؟ ضمہ ہے، پیش ہے. دیکھیے یو سیرو. تو اس یا کس سے بدل دیا گیا؟ واو سے بدل دیا گیا. تو ہو گیا دیکھیے یو سی.
اصل میں کیا تھا، یو ہی، یہاں پر یو ہی، تو اس یا کو کاٹ کے کیا ہے، یا وام بس تبدیل کر دیا گیا، یو ہی سے روح ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہاں پر نمبر 4 اور 5 کا فرق کیا ہے تھوڑا سا سمجھ لے. وہاں پر واو ساکن تھا، اس سے پہلے کسرا تھا، ہے نا. یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے. تو بھائی یہاں پر جب کسرا ہے یا، اور یہاں پر جب پیش ہے تو واو سے تبدیل ہو گیا. اور کیا ہے، یہ سب غیر مدغم، ادغام ہونے والے نہیں تھے یہ لوگ. چلیے اس کے بعد کیا ہے جی، قاعدہ نمبر 6. قاعدہ اتقادا، جو واو یا اصلی ہو اور باب افتعال کے فائے کلمہ میں واقع ہو تو اسے تا سے وجوباً بدل دیا جاتا ہے، پھر اس تا کو تائے افتعال میں مدغم کر دیا جاتا ہے. مثال اعتقادا سے اتقادا، افتعال، یہاں وضاحت تھوڑا دیکھیے، افتعال تعالی، افتعال تعالی، اتعالی اتعالی. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا. دیکھیے کیا بولے، ایو قادا، ایو تاقادا. دیکھیے یہاں پر دو کام ہو رہے ہیں. کتنے کام ہو رہے ہیں جی؟ دو کام ہو رہے ہیں. کیا کیا کام ہو رہا ہے دیکھیے. جو واو یا اصلی ہو، جو واو یا اصلی ہو، دیکھیے وہاں پر ایو تاقادا جو ہے نا، یہ واو اصلی ہے. اصلی کیسے ہے دیکھیے، یہ اصل میں ہے وقادا، وقادا نہیں، اوقادا، اوقادا ہے، اوقادا معنی کیا ہے، جلنا، بھڑکنا، بھڑک اٹھنا، جلنا کے معنی میں. سمجھ رہے نا، جلنے کے معنی، اوقد نارن. آپ دیکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیوی کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تو وہاں پر اسی اوقدہ کا لفظ، مجھے آئے تو یاد نہیں آ رہی اس وقت، یہی اوقدہ کا اوقد نارن. اور بھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکنے میں اوقدہ کا استعمال کیا ہے. خیر، تو دیکھیے اصل میں کیا تھا، اوقدائی. اب آئیے، جو واو یا اصلی ہو، وقادا، ٹھیک ہے، جو واو یا اصلی ہو اور باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہو. دیکھیے اوقادا، ٹھیک ہے، تو اسے تا سے وجوباً بدل دیا جاتا ہے. تو تا سے وجوباً کیسے بدلیں گے، اتقادا ہو گیا. دیکھیے ایتقادا، اتقادا، اتقادا سے اتقادا. سمجھ رہے نا، پھر استا کو تائے افتعال میں مدغم کر دیا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پر اب سمجھ میں آئے گی وہ چیز. دیکھیے ایتقادا میں واو اصلی باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہے. ایو تقادا، اب یہاں پر اب لکھیے ایو تقادا، کس باب میں آئے گا جی، افتعال، افتعال آ گیا نا پورا. ایو تقادا افتعال. اب دیکھیے ایو تقادا میں واو اصلی ہے. دیکھیے کیسے اصلی ہے، یہاں فا آ رہا ہے نا، یہاں پر ہے فا کلمہ میں واو ہے. اس کو عین کلمہ میں کیا ہے، قاف ہے. اور لام کلمہ میں کیا ہے، دال ہے. دیکھیے وقاد، فعال، آ گیا نا، جلنے کے معنی میں. سمجھ گیا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایو تقادا میں واو اصلی باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہے. دیکھیے باب افتعال کے یہ فا کلمہ میں واقع ہے. تو اس واو کو وجوباً تا سے بدلا، واجبی طور پر اس کو تا سے بدلے تو کیا ہو گیا، دیکھیے جی
ای واو کو ہم تا سے بدلے تو اتقادا ایسا ہو گیا نا، اتقادا، کیونکہ یہاں پر جزم ہے تو اس کو جزم کو باقی رکھے ہم، اتقادا، یو تقادا، یہ واو اصلی ہے ہونے کی وجہ سے باب افتعال کے فا کلمہ میں اس کو ہم نے تا سے بدلا تو کیا ہو گیا اتقادا، دیکھیے اتقادا ہوا، تو تا کا تا میں ادغام کیا تو اتقادا، اتا دونوں کو ملا دیے تو کیا ہو گیا اتقادا، تا کا تا میں ادغام کیا تو اتقادا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے، واو یا تا سے بدل جائے گا، پہلی چیز کیا ہے، واو یا تا سے بدل جائے گا، پھر دوسری چیز کیا ہے، تا کو تا افتعال میں کیا ہے ضم کر دیا جائے گا، اس تا کو تا افتعال میں کیا ہے ملا دیا جائے گا، تا سے تا میں کیا مدغم کر دیا جائے گا، سمجھ رہے نا؟ اسی طرح دیکھیے ایتسارا یسارا سے، ایتسارا اس کو باب افتعال میں لے آئیے، کیا ہو گیا ایتسارا، ایتسارا، افتعال، ٹھیک ہے اسی وزن پر۔ اب کیا ہے، یا اس میں دیکھیے، یا اس میں اصلی ہے، کیونکہ یا دیکھیے اصلی ہے، یہ ایتسارا میں جو یا ہے یہ یا یہاں والا دیکھیے یہ یا اصلی ہے، ٹھیک ہے، یہ یا جب اصلی ہے اور باب افتعال کے فا کلمہ میں ہے تو اس کو کیا سے بدلنا ہے، اس کو واو سے بدلنا ہے، تو کیا ہو گیا دیکھیے یو، تھوڑا سا اوپر کیجئے، صفحہ کو تھوڑا اوپر کیجئے جی، واو سے نہیں، اس کو تا سے بدلنا ہے، ٹھیک، اس کو تا سے بدلنا ہے، اس یا کو وجوباً ہم کیا ہے تا سے بدلیں گے، تو کیا ہو گیا اتسارا، اتسارا ہوا، پھر تا کو تا میں ادغام کر دیں گے، تا کو تا میں ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا اتسارا۔ یہاں دو چیز یاد رکھنا ہے، واو ہو یا ہو، اس کو کس سے بدلنا ہے جی ہم لوگوں کو تا سے بدلنا ہے، پھر تیسرے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے، دونوں تا کو ادغام کر دینا ہے، ملا دینا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اب ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری مثال لے کر اس میں، ہے نا، کل ہم نے آپ کو مثال دیا تھا وقایا، تقوا سے ہم نے دیا تھا نا، وقایا اس کا واو قاف یا ہے، اس کو باب افتعال میں لے کر آئیے، کیا ہو جائے گا یو تقا، یو تقایا افتعلا، ٹھیک ہے، یو تقایا، اب یہ واو کو جو باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہے ہم کس سے بدلیں گے، تا سے بدلیں گے، تو کیسا بنائیے اتقایا، اتقایا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا پھر، تا کو تا میں مدغم کر دیے تو کیا ہوگا اتقا، بچنا پرہیز کرنا، بچنا پرہیز کرنا، اسی طرح واحدہ کو واحدہ باب افتعال میں لے کے آئیے، یو تحدا، یو تحدا، دیکھیے افتعال ہو رہا نا، افتعال ہو رہا نا جی، افتعال، اب دیکھیے یہ واو باب افتعال کے فا کلمے میں ہے تو کس سے بدلے ہم لوگ، تا سے بدلیں گے، تو کیا ہو گیا اتحدا، پھر تا کو تا میں کیا کر دیں گے مدغم کر دیں گے، تو کیا ہو گیا اتحدا، متحد ہونا، اتحاد پیدا کرنا، ہے نا، اسی طرح وصل جڑنے کے معنی میں ہوتا ہے جی، وصل کس کے معنی میں، جڑنا، اسی لیے بولتے ہیں نا وصل، مد منفصل، مد متصل، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، وصلہ سے ہے یہ سب،
جڑنے کے معنی میں، واو صاد لام اس کا اصل ہے. اس کو اگر ہم باب افتعال میں لائیں تو کیا ہوگا؟ یو تصال، یو تصال ایسا ہو گیا. افتعال دیکھیے اس وزن پہ آ رہا ہے نا، یو تصال. یو تصال کیسے بدلا جی؟ اتصل میں باب افتعال کے فا کلمہ میں واو ساکن ہے. باب افتعال کے فا کلمہ میں واو ہو یا یا ہو، اس کو کس سے بدلنا ہے؟ ہم کو تا سے بدلنا ہے. تو ہم یہ تا سے بدل دیے تو کیسا ہو گیا؟ اتصال، اتصال ایسا ہوا نا. پھر تا کو تا میں مدغم کر دیجئے تو کیا ہو گیا؟ اتصال. کیسا ہو جائے گا؟ دیکھیے اتصال ہو گیا اتصال. تو اسی طرح کیا ہے صیغوں میں تعلیل ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے. تو ہم نے کیا ہے مثال کے جو قواعد تھے اس کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا. اب انشاءاللہ آئندہ کل ہم اجوف کے قواعد کو پڑھیں گے، اس کے بعد ناقص کے، اگر اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تو ضرور ہم آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.